الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات حاضرین و سامعین، آج کی یہ بابرکت محفل پاک وصال ثواب کے لیے ہے۔ مرحوم مغفور محمد اعجاز حسین قریشی صاحب کا چند دنوں پہلے انتقال ہوا، اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، یہ محفل پاک کیونکہ یہ سال ثواب کے لیے ہے کہ ہمارے ساتھی اور جو ہمارے ساتھ جنہوں نے زندگی بسر کی یہاں اس محلے میں رہے، اپنے پیاروں کے ساتھ اللہ رب کائنات نے انہیں جو زندگی عطا فرمائی، جتنی سانسیں جتنے سال انہیں عطا فرما کر دنیا میں بھیجا تھا انہوں نے مکمل کیے اور اب دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی یادیں تو ہیں لیکن وہ خود نہیں ہیں۔ ہم اس لیے مل کے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کی یاد کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد کریں کہ ایک شخص ہمارے درمیان رہا، زندگی گزاری، شب و روز گزارے، زندگی کی بہاریں دیکھی اور ہمارے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، جو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ کوئی شخص بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، جو بھی آیا ہے وہ اس دنیا سے ضرور جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں جب ان کی یاد منائیں، ان کو یاد کریں، ایک تو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں، دوسرا اپنی بھی فکر کریں کہ ہماری باری بھی آنی ہے، ہم اس سے غافل نہ ہوں۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیان کیا۔ وہ حدیث بھی ہے، ہمارے لیے سبق بھی ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مبارک سبق وہ سناؤں گا آپ کو، تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ فکر آخرت ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ ہماری صاف ظاہر اپنی اپنی ترجیحات ہیں، انسان جیسی زندگی بسر کرتا ہے اس کا انجام بھی ویسے ہوتا ہے۔ ہماری ترجیحات اگر
دنیا والی ہوگی تو ہم دنیا میں ہی مست رہیں گے، پھر دین کی طرف کم رجحان ہوگا، آخرت کی طرف کم رجحان ہوگا۔ اگر ہماری ترجیحات، ہماری فکر اگر آخرت کی طرف لگی ہوگی کہ ہماری وہ منزل ہے، ہم جو عالم ارواح سے سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات سے چلے اور ابھی تک ہمارا سفر جاری و ساری ہے۔ زندگی اس چیز کا نام قطعاً نہیں ہے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، کہ ہم اپنی والدہ سے ان کے پیٹ سے باہر آئے، اس دنیا میں ہم رہے، کاروبار کیا، زندگی گزاری، راہ و رسم ہوا، اور پھر زندگی کی سانسیں ختم ہو گئیں اور ہمیں ہمارے پیاروں نے اپنے قدوں پر اٹھا کر مٹی کے حوالے کر دیا۔ زندگی کا اختتام یہاں نہیں ہے، اور نہ ہی زندگی اس چیز کا نام ہے۔ کہ ہم بھول میں ہیں کہ زندگی اسے کہا جاتا ہے کہ صرف دنیا میں آنا اور سانسیں و ماہ و سال گزارنا، اور پھر جب وقت مقرر ہو تھا وہ ختم ہو گیا تو ہم قبرستان کے حوالے ہو گئے اور زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں دوستو، یہ زندگی کا اختتام یہاں نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ ہمارا جو سفر عالم ارواح سے شروع ہوا اور والدہ کے شکم میں ہم آئے، اور پھر اس پورے ایک پیریڈ کو، وقت کو ہم نے گزارا، اور گزار کر پھر دنیا میں آئے، تو یہ زندگی کے مراحل ضرور ہیں۔ زندگی کا اختتام یہاں نہیں ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، ہم نے کفن دفن کیا، جنازہ پڑھا، اسے قبرستان میں مٹی کے حوالے کر کے آ گئے۔ یہ دنیا اور والدہ کا پیٹ اور دنیا اور پھر برزخی زندگی، ہماری جو قبر کی زندگی ہے، یہ پوری زندگی نہیں ہے، اس کے اختتام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جو مراحل ہیں ان مراحل میں سے یہ کچھ مراحل ہیں۔ زندگی کا اختتام یہاں نہیں ہے۔ تو ہم جب قبر میں پہنچ گئے تو ایک مرحلہ اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جب ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ رضا کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہم نے جو سانسیں یہاں زندگی کی گزاری ان سب کا ہم نے حساب دینا ہے اللہ رضا کی بارگاہ میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس مرحلے کا اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، توجہ سے سنیں تاکہ اس محفل میں ہمارا جو آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ مقصد کسی محفل، ہم کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد لے کر جاتے ہیں، کسی گھر جاتے ہیں، رشتہ داروں میں شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو محفل میں بھی ہم نے کام چھوڑے، گھر چھوڑا، صاف ظاہر آج تیز ترین زندگی ہے انسان کی، تیز رفتاری ہے، ایک کام کے بعد ابھی وہ ختم نہیں ہوتا 5 کام اور سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کرنے ہیں وہ سارے چھوڑ کے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، کچھ سمجھ کر جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وہ جو عالم حشر ہے جہاں ہم نے جمع ہونا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اپنی زندگی کے سارے مراحل، اگرچہ ہماری آج کچھ اور ترجیحات ہوں، زندگی کسی اور ڈگر پر چل رہی ہو، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا میں بھیجا اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کہاں، یہ مال، یہ جوانی، یہ وقت، یہ سارا کچھ جو میں نے تمہیں عطا فرمایا تھا کہاں خرچ کیا؟ ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا 4 سوال اللہ رب العزت کی ذات ان کے جواب لے گا بندے سے، ایسے سامنے کھڑے۔ آج تو کسی بڑے آدمی کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ اس دن پورا جاہ و جلال، اس دن آواز آئے گی میدان معاشر میں، لوگوں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، کچکلاہوں، تاجور، سلاطین، جن کی جناب آنکھوں کے ایک اشارے سے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ذرا آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا کے چھوٹے سے ٹکڑے کے بادشاہ بننے کے بعد تم سب کچھ بھول گئے تھے نا، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک رب کی جو قہار ہے اس کی بادشاہ ہے۔ سارے دنیا کے بڑے بڑے سلاطین جن کا ابرو کا ایک اشارہ ہوتا ہے دنیا یوں ہو جاتی ہے، پھر جب اشارہ یوں ہو تو یوں چلی جاتی ہے۔ ایک بٹن دباتا ہے دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا بیٹھا ہے، اس دن جامد، ساکت، شرمندہ، ایسے جناب
ہاتھ باندھ کے سر جھکائے دنیا مافیا سے جناب لاپرواہوں کے کھڑا ہوگا، کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن نے جو نقشے کھینچے ہیں نا دوستو، کبھی ہم اس میدان معاشر کو سامنے رکھیں اور پھر پڑھیں قرآن کو، قرآن نے کیسے کیسے ہولناک انداز میں ان لفظوں کے اندر بھی جلال ہے اس وقت کو جو اللہ عزت کی ذات نے بیان فرمایا۔ آج ہماری ترجیحات کچھ بھی ہوں، آج ہم دنیا میں مگن ہیں تو ہیں، لیکن اس دن بہت کٹھن مرنا ہو تو فرمایا 4 سوال ہوں گے، ایسے اللہ عزت کی ذات اپنے بندے کو سامنے کھڑے فرمائے گا پاؤں بھی نہیں ہلانے دوں گا، پاؤں میں جنبش حرکت بھی نہیں ہوگی، پہلے ان 4 سوالوں کے جواب دے دیں۔ تو 4 سوال ہوں گے دوستو، اس طرح کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بیان فرمائے۔ تو اس لیے ہم آئے ہیں اس محفل میں، تو میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ بیان تو بعد میں ہوگا، ہم تو صاحب دے رہی خادم ہیں مسجد شریف کے، آپ سنتے رہتے ہیں ہمیں، لیکن آنے کا تھا کہ ہمارا مقصد ہی بھی پورا ہو آپ کا۔ بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا میرے غلاموں، قیامت کے دن ہے، میدان محشر بپا ہے، دنیا اپنے اپنے جناب عمل نامے پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، 50,000 سال کا دن سورج سوانیزے پر ہے اور دنیا تڑپ رہی ہے، گنہگار جناب اپنے اپنے اعتبار سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جناب منتظر ہیں کہ حساب و کتاب کا آغاز ہو، ہر کوئی پریشان ہے۔ وہ تو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، اور کیفیت وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، ایسے لگے گا لوگ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، نشے میں ہیں، کوئی خیر خبر نہیں ہوگی۔ یہ انداز ہوگا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ آسمان بدل دیا جائے گا دوسرے آسمان سے، یہ زمین بدل جائے گی۔ تانبے آج جو زمین ہے اس کے اندر کشش ہے، یہ سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اس دن یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس دن تانبے کی ہوگی، یہ اس کے اوپر روشنی پڑے گی، اس کی تمادت جو ہے سورج کی وہ بھی سوا نیزے پر ہے، اس کی تمادت کو یہ پھینکے گی باہر، جس سے دماغ کھولتے ہوں گے، انسان ان کیفیات میں اس دن کو گزارے گا تو ہر کوئی اپنی اپنی میں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا میرے 7 غلام ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات انہیں اپنے کرم کا، اپنی عنایتوں کا، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے عرش کا جو رحمت کا سایہ ہے وہ تان دیا جائے گا۔ 7 قسم کے لوگ، ساری کائنات پریشان ہو سکتی ہے لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، پریشان ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، آہ و بکا ہے، کوئی کسی کو سننے والا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ عزت کی بارگاہ کے رحمت کے عرش کے سائے کے نیچے آرام اور سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ کیا ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، ایک ہی بن جائیں تو کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا امام عادل، سب سے پہلے عادل حکمران، نیک حکمران، جس کی حکمرانی میں اللہ کی مخلوق رحمت محسوس کرتی ہے، راحت اور سکون محسوس کرتی ہے، چین اور قرار محسوس کرتی ہے، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بادشاہ ہے اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ وہ عدل بھی کرتا ہے، لوگ اس کے عدل سے خوش ہیں، ظلم نہیں کرتا، لوگوں کا مال غصب نہیں کرتا، خونخوار نہیں بنا ہوا، لوگوں کے خون کا پیاسا نہیں ہے، بلکہ ان کی عزتوں کا رکھوالا ہے۔ اسے پتہ چلا یہ حکمرانی، یہ مملکت کا نظام اللہ عزت کی ذات کسی کے حوالے کر دے، بہت بڑی نعمت آ گئی اس کے ہاتھ میں، اگر وہ انصاف سے کام لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا یہ جو عادل حکمران ہے نا، عادل حکمران، نیک صالح حکمران، جو اللہ کی مخلوق پر شفقت اور رحمت کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، خالی اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی ذات کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ حکمران جو عادل ہے، جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کے دامن کو اپنے کرم سے بھر دیتا ہے۔ فرمایا یہ عادل حکمران جس نے عدل کیا ہے، یاد رکھیے گا عدل والا اتنا سکون میں بیٹھا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے اس کی سزا بھی اتنی ہی کڑی ہے۔
فرمایا امام عادل جو عدل کرنے والا حکمران ہے وہ سکون سے بیٹھا ہوگا۔ اب میں اختصار کے ساتھ بس تھوڑی سی تشریح کے ساتھ اسے بیان کرتا جاؤں گا۔ وہ شاب نشا فی عبادت ربی ہی، دوسرا کون شخص ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے عرش کے سائے میں آرام سے سکون سے بیٹھا ہے، زمانہ تڑپ رہا ہے، کائنات تڑپ رہی ہے، حساب و کتاب کے بعد جنت اور دوزخ کے مراحل تو بعد کا سلسلہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اے اللہ حساب و کتاب کا آغاز تو کیا جائے۔ دنیا ساری انبیاء کرام کے بعد اپنے دامن کو پھیلائے کھڑی ہے، حضور کرم فرمائیں آدم علیہ السلام کی ذات سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات تک پہنچے ہیں، لیکن کہیں بات نہیں بن پا رہی، ٹھوکریں ہیں، در در کی ٹھوکریں کھائے جا رہی ہے انسانیت، لیکن حساب و کتاب نہیں شروع کیا جا رہا۔ ایک دن تھوڑی گرمی ہو، گھر میں اے سی میں بھی سکون نہیں آتا، بیچ میں گرمیاں پڑی کیسے تڑپ گئی قوم، وہ 50,000 سال کے دن کیسے گزرے گا دوستو؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں، سوچا تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ عام دن نہیں ہے، دنیا کی گرمی ہے یہ، اس میں تڑپ رہے ہیں ہم۔ تھوڑی دیر کی لائٹ چلی جائے تو دنیا نے کیا کچھ کر لیا، جنریٹر آ گئے، سولر سسٹم، پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کر دیا، وہاں کچھ نہیں ہونے والا ایسا، وہاں جو کچھ ہے آج کر کے جانا ہے۔ فرمایا دوسرا شخص جو سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھا ہے، فرمایا وہ شاب نشا فی عبادت ربی، وہ جوان جس کی زندگی عبادت میں گزر رہی ہے، جس کی زندگی کا آغاز انتہائی حسین اور خوبصورت انداز سے ہوا، وہ دنیا میں کھو نہیں گیا ہے، وہ ان کھوکوں پر، ہوٹلوں پر وقت صرف گزارتا نہیں ہے اور جناب موج مستی میں زندگی نہیں بسر کر رہا، بلکہ اس کی زندگی عبادت میں گزر رہی ہے۔ فرمایا یہ عظیم نوجوان ہے جس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے۔ در جوانی توبہ کن شیوائے پیغمبری، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا لوگوں یہ جوانی میں توبہ کرنا، بڑھاپے میں ہر کوئی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے، مزہ تب ہے، لطف تب ہے، جوانی ہے، طاقت ہے گناہ کرنے پر، ساری قوت بھی ہے، اور بڑی بڑی موٹی موٹی زنجیریں خواہشات کی توڑنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی توڑتا نہیں ہے، ایک دائرہ کھینچ کر یہ دین ہے اس کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ فرمایا یہ نوجوان اللہ حضرت کی بارگاہ میں سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھا ہوگا جب زمانہ تڑپ رہا ہوگا۔ فرمایا اسی لیے جوانوں یہ سبق ہے، جو جوان ہے، جنہوں نے زندگی گزاری جوانی کے ساتھ، آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے عبادت میں، ان جیسا بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ شخص بھی اگر جوانی میں غفلت ہو گئی، تھوڑا بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا لیکن سوچ آ گئی، وہ بھی لوٹ آیا، وہ بھی عظیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آنے والا، لوٹنے والا وہ خالی جائے گا، نہیں نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت کو جب بھی پکاریں گے، 50-60 سال زندگی کی بہاریں عیاشیوں میں، مستی میں، موج میں گزارنے کے بعد بھی اگر پیچھے انسان لوٹ کر دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا پاتا ہے، ایسے کھلا ہوا ہے، اے میرے بندے جب بھی لوٹنا چاہا، جب بھی آنا چاہے لوٹا، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، باہیں کھولے کھڑی ہوئی ہے، جب بھی آئے گا اپنے دامن میں لے لے گی۔ تو بڑھاپے میں بھی لوٹنے والا خوش نصیب ہے، یہ اس کا کرم ہو گیا دوستو۔ بعض تو بڑھاپے میں نہیں لوٹتے، یہ بدبختی ہے، جو بڑھاپے میں لوٹ آیا وہ بھی عظیم ہے، ایک لمحہ پہلے لوٹ آنے والا بھی عظیم ہے۔ اس لیے تو جس نے 100 قتل کیے تھے اسے بھی اللہ رب کی ذات کی رحمت نے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد بھی جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کسی اللہ والے سے پوچھا کہ یار 100 قتل کیے ہیں، اب لوٹنا چاہوں، اس کی رحمت قبول کرے گی نہیں کرے گی؟ 100 گھر اجاڑے، 100 خاندان اجاڑے، 100 سہاگ لوٹے، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے، کیا اب میں لوٹنا چاہوں قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، بندے جب تو نے ہماری بارگاہ سے منہ موڑا، ہماری رحمت نے بھی منہ موڑ لیا، اب جب تو متوجہ ہونا چاہتا ہے ہماری رحمت بھی تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بڑھاپے میں لوٹ آیا تو یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے، اگر ایسے غفلت میں چلا جاتا کیا ہوتا؟ لیکن نوجوان کی اپنی شان ہے جی، اپنا لطف ہے، اس کے سجدے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر بھاری ہے، اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا نا، در جوانی توبہ کن شیوائے پیغمبری، اگر جوانی میں توبہ کر لی ہے گویا کہ انبیاء کی سنت کو ادا کر دیا ہے، یہ تو ان کا طریقہ تھا۔ فرمایا جوان
اگر اس دنیا میں آ گیا ہے، اگر موبائل سے اس کو کچھ فراغت مل گئی ہے، اسے سجدوں کی لذت کی آشنائی مل گئی ہے، تو اس سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے، وہ ولی ہے اس زمانے میں۔ اگر کوئی نوجوان 5 وقت نمازی ہے دوستو، بہت بڑا شخص ہے، اللہ عزت کی ذات نے اسے قبول کر لیا ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ تیسرا شخص کون ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ کمکمیں روشنیاں کرتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، وہ مسجد کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کی در و دیوار کو چمکاتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو اسے اس طرح چمکائے گا اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو چمکا دے گا۔ لیکن دوستو یہ شخص جو اپنا دل وہاں چھوڑ کر آیا ہے، مسجد میں اس نے جو لٹکا رکھا ہے دل کو، وہ ان کمکموں سے کئی ہزار درجہ بہتر ہے۔ فرمایا حسن ان کمکموں سے ہے، لیکن تیرا دل جو اس مسجد کے ساتھ ایسے لٹکا ہوا ہے نا، مسجد کی خوبصورتی اس کے ساتھ ہے۔ مسجد خوبصورت ہوتی ہے ٹیلوں سے، ماربل سے، قالینوں سے، روشنی سے، ان کے در و دیوار چمکانے سے خوبصورت ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت کچھ نہیں ہوتا جب نمازی نہیں ہوتے۔ فرمایا نمازی بھی ایسا ہو، مسجد میں گیا اور خود تو لوٹ آیا لیکن دل وہیں چھوڑ کر آ گیا۔ چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں۔ لما ظہوری نے کہا نا، ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے شاعر تھے، ان کی نعتیں زمانہ سنتا ہے۔ چھوڑا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ فرمایا یہاں آپ جیتے تو ہیں لیکن دل کیونکہ وہیں ہے، ساری لذتیں وہیں تھی، دنیا بس ایسے ہی چلنے پھرنے کی جگہ ہے۔ فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ ایسے لٹکا ہوا ہے، اللہ عزت کی ذات نے اسے قبول فرما لیا۔ دوستو مسجد کے حسن کو دوبالا کیجئے اپنے سجدوں کے ساتھ۔ آپ جائیں وہاں، دل وہاں چھوڑ کر آئے کریں۔ دل چھوڑنے کا مطلب علماء نے لکھا یہ ہے، دکان پر بیٹھا ہے، سوچ وہیں لگی ہوئی ہے کہ مؤذن کب پکارے گا اور ان میناروں سے اسپیکر کی صورت میں میرے کانوں میں آواز آئے گی، محبوب کا ترانہ گونجے گا، اور کب محب دوڑ کر جا کر اس کی بارگاہ میں اپنی زمین کو اس کی بارگاہ میں جھکا دے گا۔ محبوب کی طرف محب کی آنکھ لگی رہتی ہے صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور محبوب جب محبوب ہو، اللہ حضرت کی ذات ہو، 5 مرتبہ بلائے، محبوب نہ بلائے تو تڑپ رہتی ہے۔ دنیا کا محبوب اگر نہ بلائے تو ایک لمحہ دیکھنے کی تڑپ رہتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جیسا محبوب کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا ہم سے محبت کرتا ہے ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جب 5 مرتبہ بلائے تب بھی ہم یہاں پڑے رہے۔ دوستو جنہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ اس کی محبت کا انداز کیا ہے، انہوں نے بستر بھلا دیے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اپنے بستر بھول گئے، وہ نرم و گزار بستر، وہ انتہائی خوبصورت اور جناب دنیا مافیا سے غافل کرنے والی نیند بھول گئے، انہوں نے قیام اور سجدوں کے ساتھ دوستی لگا دی ہے۔ فرمایا یہ شخص بھی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، خود چلاتا ہے، کاروبار ہے، دنیا داری ہے، کچھ ہے، ذہن وہیں لگا ہوا ہے، دل وہیں اٹکا ہوا ہے، یہ شخص بھی نہیں گھبرائے گا قیامت میں۔ اور فرمایا 2 شخص ایسے ہیں، فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ 2 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ کون ہیں؟ فرمایا جن کا آپس کا تعلق صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب کہیں بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تعلق بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے تعلق توڑا ہے تب بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا یہ ایسے عظیم لوگ ہیں جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی ذات نے فرمایا بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العزت کی ذات انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور انتہائی حسین اور خوبصورت تاج پہنائے گا، جن کی روشنی ایسے ہوگی آنکھیں چندیا جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب یہ بیان فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اتنے عظیم لوگ کوئی انبیاء ہوں گے، صحابہ ہیں، کوئی تابعین ہیں، کوئی اہل اللہ ہیں، یہ کون ہیں جنہیں اتنے بڑے مقام پر فائز کر دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا یہ انبیاء نہیں ہیں، صحابہ نہیں ہیں، بلکہ 2 ایسے لوگ ہیں جو آپس میں محبت کرتے تھے، صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ نے انہیں اس مقام پر فائز کر دیا ہے۔
دوستو ہمارا تعلق کسی سے ہو اللہ کے لیے، عقیدے کو دیکھ کر محبت کیجئے، اگر بد عقیدہ ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جس کے ساتھ ہم محبت کریں گے دنیا میں آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور فرمایا ایک اور شخص ہے، ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خوش نصیب کی بات کی، فرمایا وہ شخص جب اکیلا ہوتا ہے، جب دنیا سوتی ہے یہ اٹھتا ہے، اور مسجد کا کونا یا گھر کا کونا اسے میسر ہے وہاں جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ زمانے کے سامنے نہیں روتا کہ ریاکاری نہ آ جائے۔ زمانہ جب سو جاتا ہے اس کی یاد تڑپاتی ہے، محبوب کی یاد تڑپاتی ہے، نرم و گداز بستر کو اور خوبصورت نیند کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، مصلی سے دوستی ہے۔ زمانہ عشاء کے بعد مصلی لپیٹ کے رکھتا ہے، یہ مصلی کو بچھا کے رکھتا ہے۔ زمانہ عشاء کے بعد بستر پھیلا کے سوتا ہے، یہ اپنے بستر کو لپیٹ کر مصلی بچھاتا ہے۔ جب تنہائی ہوتی ہے زمانہ کس چیز کے لیے روتا ہے؟ کاروبار کے لیے روتا ہے، دنیا کے لیے روتا ہے، دنیا میں جو غم ہیں پریشانیاں ہیں زمانہ ان کے لیے روتا ہے۔ یہ وہ واحد شخص ہے جو اپنی رب کے لیے روتا ہے، اس کی یاد کے لیے روتا ہے۔ دوستو یہ رونا کام آئے گا۔ آج دنیا میں جو رو لیا، جس نے دنیا میں اپنے رب کریم کی ذات کے خوف سے اس کی محبت میں رو دیا، یہ رونا آخرت میں کام آئے گا، ورنہ آخرت میں جتنا روئیں گے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی یاد کا ایک آنسو، اور اس آنسو کی قیمت کتنی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ یا رسول اللہ کون سی آنکھ؟ فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، اور آنسو کیسا؟ فرمایا مثل راس الذباب من خشیت اللہ، مکھی کا جو پر ہوتا ہے، مکھی خود بے حیثیت چیز ہے دوستو، اس کے پر کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ شخص جو اللہ کی یاد میں اس کی خشیت میں رویا ہے اور اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلا ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ فرمایا اس کی حیثیت اتنی ہے، یہ اڑنے والی مکھی بیکار کہیں بیٹھ جائے جسے ہم اڑا دیتے ہیں، اس کا ایک پر ہے، اگر اس آنسو کی اتنی مقدار ہے، اگر اللہ کی خشیت سے نکلا ہے، اس نے جا کے جہنم کو بجھا دیا ہے۔ اس کی اتنی قیمت ہے، اللہ کی محبت میں اس کی خشیت سے رونے والا یہ شخص اتنی بڑی پاور ہے۔ اس آنسو بھی اس لیے یہ آنسو آج بہائیں، ہمیں آج بہانا ہوگا، اس کی محبت والا، اس کی اطاعت والا، اس کی خشیت والا۔ اتنی نعمتیں دی اور ہم اتنے ناشکر ہیں، کبھی نعمتوں کو یاد کیا ہم نے؟ ان نعمتوں کو یاد کریں اور پھر اس کی بارگاہ میں روئیں اور اس کے عذاب کو یاد کریں اور پھر روئیں۔ فرمایا اگرچہ آنسو نہیں بہے، زمانے نے اہل اللہ نے رو رو کر دریا بہا دیے، انبیاء نے رو رو کر نہریں بہا دی، دریا بہا دیے، ہماری آنکھ سے اگر ایک آنسو بھی ٹپک کر رخسار پر گر گیا نا دوستو ہمارا کام ہو جائے گا۔ اہل اللہ نے، صوفیاء نے یہ بات لکھی اپنی کتابوں میں، اگر کوئی دعا کرتا ہے اس کی بارگاہ میں اور یہ سمجھتا ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی محبت والا آنسو جب آنکھ سے نکلا اور نکل کر جب رخسار پر بہے، سمجھ جاؤ دعا قبول ہو گئی ہے، اس نے قبول فرما دیا ہے۔ فرمایا یہ شخص ہے۔ ایک اور شخص، فرمایا ایک حسین خوبصورت عورت نے، بخاری شریف میں، کسی حسین خوبصورت عورت نے جو مال بھی رکھتی ہے، دولت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، اس نے اسے اپنی طرف بلایا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے پاس نہیں آ سکتا۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے رب کریم کی ذات کے جلووں کے لیے اپنی آنکھ کو پاک کر لیا ہے۔ بروز قیامت جب جنت میں جائے گا، اللہ رب العزت کی ذات جنتی لوگوں کو اپنی نعمت عطا فرمانے کے بعد فرمائے گا کسی چیز کی کمی ہے؟ جنتی کہیں گے اے باری لا تو اتنا کچھ عطا فرما دی، اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ فرمایا پھر میں تمہیں ایک دولت عطا فرماتا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گا سوچ لو، یہ جنتی علماء کے پاس جائیں گے، حدیث بارکہ میں آتا ہے علماء کے پاس جائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات نے کرم فرمایا ہم پر، اتنی ابدی سرمدی نعمت عطا فرمانے کے بعد پوچھ رہا ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو علماء کے گروہ آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل ہے، پہچان حاصل ہے، آپ ہمیں بتائیں ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں مانگیں، جوڑی پہنائیں تو کیا مانگیں؟ فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں جاؤ اپنے رب کریم کی ذات کی رضا مانگ لو، رضوان من اللہ اکبر۔ 10ویں بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا اللہ رب العزت کی ذات کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس جنت میں اپنی سب سے بڑی دولت عطا فرمائے گا
کہ اپنے جلووں کا بغیر حجاب کی جنتیوں کو دیدار عطا فرمائے گا۔ فرمایا نور جو چمکے گا اس کی لذت ایسی ہوگی کہ جنتی جنت کی ساری نعمتیں کئی دنوں تک بھول جائیں گے، اس ایک نعمت میں کھوئے رہیں گے۔ جس نے اپنی آنکھ کو آج پاک کر لیا، دنیا کے حسن و جمال مال و منال کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، بلکہ اس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات کے جلووں پر رہی۔ اس لیے فرمایا جب میری بارگاہ میں آؤ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، فرمایا جب میری بارگاہ میں کھڑا ہو، میرے محبوب کا غلام جب نیت باندھ تو اس طرح سمجھ ان تعبد اللہ کانک ترا، تو ایسے عبادت کر جیسے اپنے رب کریم کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا آج دنیا میں تمہیں یہ دنیا میں کھڑے ہو کر اپنے جلووں کا دیدار عطا کرتا ہوں۔ تو فرمایا وہ عورت جب بلاتی ہے، مال و دولت والی بھی ہے، اس نے جمال والی بھی ہے، اس نے سارے اس نے جمال کو پاؤں کے ٹھوکر پر رکھ کر ٹھکرا دیا صرف اپنے رب کریم کی ذات کے دیدار کے لیے۔ فرمایا یہ شخص بھی ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سایہ عطا فرمائے۔ ساتواں آخری اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جو آخری شخص، سات میں سے آخری فرمایا جو اللہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کا انوکھا انداز ہے، زمانہ گنتا ہے، کماتا ہے، بڑی دولت کماتا ہے اور کمانے کے بعد پھر گنتا ہے اور کچھ فیصد نکال کر رکھتا ہے، چلو یہ دے دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دین کے لیے یہ دے دیتے ہیں۔ فرمایا اس کی بھی بڑی شان ہے، اس نے اپنی محنت کی کمائی سے دیا ہے، لیکن فرمایا ایک خوش نصیب ایسا ہے جس نے جب دیا ہے سیدھے ہاتھ نے دیا، الٹے کو بھی پتہ نہ چلنے دیا کیا دیا کتنا دیا ہے۔ فرمایا یہ شخص عام نہیں ہے، وہ عام ہے جس کے پاس کروڑوں پڑے ہیں، اس نے کروڑوں دیے گن کے دیے۔ فرمایا یہ بغیر گن کے دیتا ہے، جیسے اس ذات نے اسے بغیر گن کے بے شمار دیا ہے، یہ بھی اسی طرح دیتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے جتنا میں دوں گا اس سے کہیں ڈبل وہ عطا فرمائے گا۔ میں محتاج ہوں، زمانہ محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا سیدھے ہاتھ سے دیا، دنیا زمانے کو کیا پتہ چلتا کہ کتنا دیا، یہاں ہمارے صدر محترم کو کیا پتہ چلے گا، یہاں علماء کو، حسن بھائی کو، اتنے لوگوں کو کیا پتہ چلے گا۔ فرمایا اس نے اپنے آپ کو پتہ نہ چلنے دیا، جس نے اپنے آپ کو بھی پتہ نہ چلنے دیا اس کا مقام کیا ہوگا۔ بہت پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات ہوتی ہیں جو 4 درہم آئے تو چاروں خرچ کر دیے۔ قرآن نے فرمایا نا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، 4 جگہ بیان کی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں جو صبح بھی خرچ کرتے ہیں، شام بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ 3 پارے کی سورہ بقرہ کی آیت، اس کا مصداق کون ہے؟ کون ایسا خوش نصیب ہے جس نے اس پوری آیت پر عمل کر لیا ہے؟ فرمایا علی المرتضیٰ ہے، 4 درہم ہے، ایک رات کو خرچ کر دیا، ایک صبح خرچ کر دیا، ایک محفل میں کھڑے ہو کے خرچ کر دیا، ایک ایسے خرچ کیا کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیا۔ فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو اس انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ دوستو یہ 7 لوگ ہیں، ہم بادشاہ نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کے غلام تو ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں رو تو سکتے ہیں، ہم گناہوں سے نفرت تو کر سکتے ہیں، ہم ہماری اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں تو گزار سکتے ہیں، اپنے دل کو مسجد میں تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ سارا نصاب ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمارے بس میں ہیں۔ اگر ہم نے آخرت کو سنوارنا ہے یہی جگہ ہے، یہ دنیا ہے دوستو، اسی میں رہنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا والے، دنیا کے پجاری، دنیا کی محبت میں رہ کر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، یہاں سارا کچھ کما رہے ہیں تاکہ دنیا بن جائے۔ اللہ عزت کی ذات نے فرمایا اے میرے بندے والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو کہاں کھویا ہوا ہے، آخرت بہتر ہے، اس طرف توجہ کر۔ یہ جنت ہی جب جنت میں جائے گا، یہ دنیا میں یہ اللہ کا بندہ جس نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری، اسے مرنے سے پہلے اس کا جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے کہ تو نے دنیا میں رہ کر پریشانی اور مصیبت اور مشکل اٹھائی ہے، دیکھ وہ جنت ہے جہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں سکون ہی سکون ہے، تو وہاں جانے والا ہے۔ دوستو اجاز حسین قریشی گیا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اس لیے اس کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، تو اپنے آپ کو تیار بھی کریں کہ ہم نے وہاں جانا ہے، مٹی کی خوراک بننا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ عزت کی ذات نے بھی اس بارے میں فرمایا بندے دنیا میں رہ کر آخرت تلاش کر،
یہ تلاش کرنے کی جگہ ہے، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے یہاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔